السلام علیکم ویورز، آج ہم آپ کے سامنے ایپیکس سولر کمپنی کی طرف سے آ رہے ہیں جس نے پاکستان میں اپنی ایک فیکٹری لانچ کی ہے لیتھیم بیٹری کے حوالے سے۔ اس وقت میرے ساتھ جو گفتگو میں شریک ہوں گے کمپنی کے سی ای او ہیں ڈاکٹر اشفاق صاحب، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، توانائی، طاقت اور ایک پہچان ہے پاکستان کی، بوم بوم آفریدی، شاہد آفریدی صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ برانڈ ایمبیسڈر کے طور پر یہاں موجود ہیں۔ ہم آپ کو اس فیکٹری کے حوالے سے، جو آپ نے اس وقت ہماری ساری اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں، فیکٹری کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا شاہد آفریدی صاحب کا، آپ نے اس کو دیکھا، اور فیکٹری کے حوالے سے آپ کو معلومات اور لیتھیم بیٹری کے حوالے سے آپ کو انفارمیشن دینا ہمارا کام ہے۔ اس وقت پاکستان توانائی کے معاملے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت توانائی کے حوالے سے مسائل کھڑے ہوئے ہیں، پاکستانی قوم ان کو بہت دیکھ چکی ہے، اور پاکستان میں جو کاروبار کے حوالے سے جو فیوچر ہمارا، بہت سارے لوگ مایوس ہوتے نظر آ رہے ہیں پاکستان سے کاروبار کو کرنے کے حوالے سے، لیکن اس ایپیکس سولر کمپنی نے پاکستان میں اپنا کاروبار شروع کیا۔ یہی ایک گفتگو ہوگی اور ہمارا سارا مدار اس پر ہوگا کہ آج لیتھیم بیٹری کیا کرتی ہے، اور شاہد آفریدی نے ہمارے پاس آ کر کیا دیکھا۔ سر ویلکم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گا، آپ اپنی کمپنی کا تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ ایپیکس لیتھیم بیٹری کا جو ہم نے پاکستان میں لانچ کیا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں گرین انرجی جو سولر پینل ہیں وہ دڑا دڑ پاکستان میں لگ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے جو بیک سٹوریج ہے وہ نہیں ہے۔ صرف دن کے وقت جو ہے ہمارا جو گریڈ ہے وہ فلکچویشن کرتے ہیں، گریڈ میں سرپلس بہت زیادہ وہ ایکسپورٹ کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ اس کو کس طرح سٹور کر دے کہ گریڈ پہ بوجھ نہ بنے، تو اس کے لیے ہم نے لیتھیم بیٹری جو ہے پاکستان میں لیتھیم فیکٹری ہم نے بنا لی، اور انشاءاللہ کہ پاکستان کی جو گریڈ ہے اس کو سپورٹ دے دے۔ صحیح ہے، مطلب یہ کہ پاکستان میں جو اس وقت توانائی کی کمی ہے آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اور اس میں جو بیٹریز پہلے بھی آ رہی ہیں نا، دیکھیں مارکیٹ میں آلریڈی بیٹریز موجود تھیں، ان بیٹریز میں یہ بیٹری کیا کام کرے گی؟ اس طرح ہے نا کہ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہے چائنا سے بیٹری امپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے ممالک سے بھی بیٹری امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جو بیٹری امپورٹر ہے نا، اس میں سے زیادہ لوگ جو ہے بیٹری کو سمجھتے نہیں ہے کہ وہ وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں۔ کیوں اس وجہ سے سمجھتے نہیں، وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف آرڈر پلیس کیے جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اے گریڈ اور بی گریڈ اور سی گریڈ بیٹریاں ہیں سے امپورٹ کر لیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ لوکل ہے، ہم نے اتنا بڑا انویسٹمنٹ کیا ہے ہم پاکستان کو، اور اپنے جو پاکستانی لوگ ہیں، اپنی نیشن ہے، ان کو ہم اے گریڈ اور اچھا معیاری پروڈکٹ دیں گے۔ ویسے لالا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت یہ کوئی تھوڑی بہادری ہے؟ کتنی بڑی بہادری ہے پاکستان میں کاروبار شروع کرنا ان حالات میں، جب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت ہی پیسہ ہے وہ پاکستان سے باہر لے کر جانا چاہ رہے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کا مستقبل نہیں ہے۔ آپ نے کیا دیکھا یہاں آ کر؟ اشول، میں اگر اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آسٹریلیا سے ہیں یا کسی اور جگہ سے، وہ پاکستان میں آ کے بزنس کر رہے ہیں، انگلینڈ سے بھی۔ آپ ان کو کنونس بھی کرتے ہو، ان سے آپ بات بھی کرتے ہو، اپرچونیٹیز، کیونکہ پاکستان جو سرزمین ہے یہ اپرچونیٹی کی لینڈ ہے، اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح اویل کرتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور میرا بلیو ہے کہ آپ جب اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ لوکل انڈسٹریز کو آپ کو ایک آئی تھنک کہ اس کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی اپنی چیزیں، زیادہ تر چیزیں ہم باہر سے منگواتے ہیں، لیکن لوکل انڈسٹریز کا آنا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، اور اس میں گورنمنٹس کا رول میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں نے دنیا میں کوئی گورنمنٹ نہیں دیکھی جو خود سے بزنس کرتی ہے، بلکہ جتنے لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو سپورٹ مینیج کرتی ہے، ان کے مسئلے مسائل، چاہے گیس کا ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، ان ساری چیزوں کو مینیج کرتی ہے۔ یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ایپیکس کے ساتھ مجھے بھی خوشی، آنر کی بات ہے، ایز اے برانڈ ایمبیسڈر ان کے ساتھ میں چل رہا ہوں، اور یہ یہیں پہ مینوفیکچر کرتے ہیں، اسی پاکستان میں، یہیں پہ لوگوں کو روزگار بھی ملا ہے۔ یہ اچھی خوشی کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو انرجی کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ضرورت ہے اس ملک کو، لیکن مینوفیکچر پاکستان میں ہو تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے۔ اصل میں لوگوں کو بات سمجھانی بہت ضروری ہے کہ آپ نے تو کرکٹ کھیلی، اور لوگ پاکستان میں کرکٹ کے بہت دیوانے ہیں، دنیا کو سمجھ ہے اس وقت کہ ایک جو بیٹری میں جو خاصیت ہونی چاہیے، ایک کرکٹر کے والے سے میں آپ کے ساتھ اگر بات کرنا چاہوں، یعنی ٹیسٹ میچ بیٹری کھیلے، بہت لمبا عرصہ چلے، لیکن T20 کے انداز میں بھرپور توانائی دے،
بھرپور رزلٹ دے. جس طرح کے T20 میں رزلٹ فوری چاہیے ہوتا ہے, اور کرکٹ کے اندر جب آپ ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں تو دیر تک آپ کو سٹے کرنا ہوتا ہے. تو کیا یہ بیٹری کو آپ نے دیکھا, فیکٹری کا آپ نے وزٹ کیا, ہماری پاکستان میں بننے والی بیٹری کیا یہ رزلٹ دے گی انشاءاللہ؟ دیکھیں میں تو خیر ٹیسٹ کرکٹ میں بھی T20 کھیلتا تھا. جی جی. جہاں اس تک لیے تو بوم بوم ہوا نا. 2013-2014 سے انہوں نے ماشاءاللہ یہ کام شروع کی ہے. 3 دوستوں نے مل کے یہ کام شروع کیا, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسٹوری میں نے پوری سنی. اچھا لگا ان کے ساتھ جڑ کے کام کرنا. ملتان ان کی فیکٹری ہے وہاں پہ, اور وہاں جا کے ایک پروفیشنلزم نظر آئی چیز. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سیکٹر میں کمی ہو اور اس سیکٹر کے اوپر اگر کام کیا جائے, اور جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ لوکل انڈسٹری کا ہونا, لوکل مینوفیکچرنگ بڑا فرق ڈالتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بڑا کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہی ہے. یہ اس وقت تک آگے نہیں جاتا جب تک خود سے اس پروجیکٹ کو سسٹینیبل نہ بنایا ہو. تو آئی تھنک مارکیٹنگ کی طرف یہ جو کمرشلز ویڈیوز وغیرہ اس طرف پہلی دفعہ یہ لوگ آئیں, نیا ایکسپیرینس ہے ان کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی اچھی کوالٹی ہو تو اس کے لیے مارکیٹنگ کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور میڈ ان پاکستان, آپ خود میڈ ان پاکستان, اور پوری دنیا کو آپ نے دیکھا, پوری دنیا کے کرکٹرز کے ساتھ آپ کھیلے, پوری دنیا میں آپ نے مقابلہ کیا اور اپنا ایک نام پیدا کیا. تو آج پاکستانی قوم کو, پاکستانی انجینئرز کو, پاکستان میں کام کرنے والوں کو یہ اعتماد کیسے ملے جو آپ کو اللہ نے دیا کہ پاکستان کی بنی ہوئی چیز دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ دیکھیں بہت سارے جوان بچوں کو بھی دیکھتا ہوں, لڑکوں کو دیکھتا ہوں, ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں لالا پیسے ہوں گے تو ہم کام کریں گے. ہاں, پیسہ کہتا ہے کہ تم کام کرو میں خود آ جاؤں گا تمہارے پاس. ویری گڈ, یہ زبردست بات ہے. تو بات یہی ہے کہ ہم ایک تو آج کل کی یوتھ شارٹ کٹ بڑا مارنے کی کوشش کرتی ہے. شارٹ کٹ آئی تھنک کہ وہ شارٹ لائف ہی ہوتی ہے. کسی بھی چیز کو اچیو کرنے کے لیے اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے, محنت کی جاتی ہے. آپ کو اپرچونٹی چھوٹے کام کی ملی, کبھی مس نہ کرنا, بالکل اس کام کو کرنا. اس کے بعد پھر اینڈ دین دوسری اپرچونٹی ملے گی, وہ اس سے تھوڑی بڑی ہوگی, اس کو اویل کریں. تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو آپ بڑا کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اپرچونیٹیز, جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت لحاظ سے اپرچونیٹیز ہیں. اپنے آپ کو اس ملک کے اندر اپنے پاؤں پہ خود ہی کھڑا کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اس کے لیے آپ کو 0 سے اسٹارٹ لینا پڑتا ہے. 100 میں پہنچنے کے لیے آپ پہلی بال سے 100 پہ نہیں پہنچتے. تو آہستہ آہستہ کر کے آپ اپنی لائف کو بہتر طریقے سے اس ملک کے اندر بالکل کر سکتے ہیں. بہت زبردست. آپ نے نوجوانوں کو, ناظرین کرام, ہمارے نوجوانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو آپ نے دیا کہ آپ کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. آپ سٹارٹ لے لیں, آپ آغاز کریں, آپ کو کام شروع کرنا پڑے گا, لیکن پھر وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے, پھر وہ پیسہ بھی آ جاتا ہے اور کام بھی ہوتا ہے. آپ سیکھتے ہو وقت کے ساتھ ساتھ, آپ کو ایکسپیرینس مل جاتا ہے. اچھا, آپ نے یہ جو دیکھیں اب آگے یہ جو ساری چیزیں پاکستان میں کاروبار کے والے سے, آپ نے ویسے ایک جملہ بولا مجھے بہت اچھا لگا کہ دنیا بھر سے کاروبار پاکستان کی طرف لوگ متوجہ ہو رہے ہیں. آپ پوری دنیا کو, پاکستانی قوم کو جو جانے والے ہیں ان کو روکنے کے لیے, پاکستان میں اس وقت اعتماد پیدا کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ 1 2 3 4 کر کے آپ سٹیپس گن دیں کہ گورنمنٹ کو وہ کام لازمی کرنے چاہیے کہ ہمارے نوجوان کا یہاں اعتماد پیدا ہو. دیکھیں جتنی بھی یہاں پہ انڈسٹریز ہیں جو کام کرتی ہیں, پہلے تو ان کو مینیج کرنا چاہیے. ان کے جو بھی ایشوز ہوں, چاہے وہ بجلی کے حوالے سے, گیس کے حوالے سے, جو بھی ان کے ایشوز آتے ہیں اس میں ان کو پوری طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کے کام ہے. اور گورنمنٹ کو خود سے چاہیے کہ اپرچونیٹیز اویل کروائیں, یہاں پہ ایسے پلیٹ فارمز دیں جہاں پہ یوتھ جو ہے ہماری اس طرف ایک ڈائریکشن ہونی چاہیے بڑوں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے. ٹیلنٹ, ہم ہمیشہ بہت بات کرتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, بالکل ٹیلنٹ ہے, لیکن اس ٹیلنٹ کے لیے آپ کو پلیٹ فارم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی, جو لگے ہوئے ہماری اس وقت کی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے, ان کو بھی پتہ کہ آگے مشکل دور نے آنا ہے. ہماری 60-65% یوتھ ہے, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے پلیٹ فارمز ہونے چاہیے جس کی وجہ سے وہ ملک چھوڑ کے باہر نہ جائیں. لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا یوتھ کو کہ پاکستان بہت بڑی اپرچونٹی ہے اس وقت. میں کیونکہ ٹریولنگ بہت ہوتی ہے میری, ہر جگہ گیا ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے الحمدللہ, مواقع بھی انشاءاللہ بڑوں کا کام ہے ان کو دیں, لیکن ان جو موقع آپ کو مل رہا ہے اس کو اویل لازمی کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. لالا 7 کریز پر موجود ہوں تو چھکا مارنا آسان ہوتا ہے,
آپ بھی اپنا پیغام دے دیں. آپ نے کاروبار شروع کیا یہاں پاکستان میں, اور یہ بہت بڑی بات ہے, سچی بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں اس وقت انویسٹ کرنا, اپنے ملک پر اعتماد کرنا, اپنے ملک کے نوجوانوں پر اعتماد کرنا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ کو کچھ مشکلات ایسی پیش آئیں جن کی لوگ باتیں کرتے ہیں؟ نہیں, اس لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہو, یہاں سے تو لوگ جا رہے ہیں, آپ کیوں یہاں پہ آ رہے ہیں نا. تو ہم نے ان سے یہ میں عرض کر دیا میں نے کہ آپ کی بات پہنچے گی دنیا بھر میں. ہمارے ساتھ لالا موجود ہے نا, بالکل بالکل, تو آپ چھکا مار دیں, جو بات بھی ہے دل کی بات کریں. تو اس وجہ سے میں جو تھا چائنا میں پڑھ رہا تھا, تو پھر 2011 میں گرین انرجی میں سولر پینل میں چلا گیا. تو اس کے بعد ہم نے سوچا کہ جو انڈسٹری ہے, جو اسمال انڈسٹری ہے یا بڑی انڈسٹری ہو, پاکستان میں بندہ بنا لے. اس طرح نہیں, کیونکہ یہاں پہ ہم نے انویسٹمنٹ کر دیا, زیادہ انویسٹمنٹ کر دیا, اور یہ ہم نے سوچا کہ جو ہمارے جو اپنے انجینئر بچے ہیں, الیکٹرانکس اور الیکٹریکل بچے جو ہیں, ان کو کچھ سپورٹ دے, ان کو اپنے فیکٹری سے ان کو انٹرنشپ دلوا دے, اور ان کو جاب بھی دے دے. اور ہم بھی پاکستانی ہیں, اور پاکستان سے اتنا پیار ہے ہمارا کہ ہم بھی کچھ پاکستان کی ترقی میں کچھ ہمیں بھی کنٹریبیوٹ کرے اور حصہ ڈالیں. آپ نے دنیا بھر کو دیکھا ہوا, اگر میں بات کروں یا سی او صاحب بات کریں, اس میں اتنا وزن نہیں ہے, لیکن آپ نے دنیا بھر کی فیکٹریز کو دیکھا, دنیا میں چلنے والے اداروں کو دیکھا, یہاں آپ نے ہماری فیکٹری کو وزٹ کیا, آپ کو یہ انٹرنیشنل لیول پر نظر آئی ہے؟ الحمدللہ سٹینڈرڈز بہت ہائی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے, اور یہی سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جب آپ کمپٹیشن میں آتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سولر کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر. تو آپ نے اگر ڈیفینیٹلی آپ کے ایز اے کمپنی جو سی اوز جو مینجمنٹ ہے, ان کے گول ہوگا کہ نیکسٹ ایئر کے ان کے پلانز ہوں گے, تو اس پلانز کے اکارڈنگ ٹو دیٹ پلان آپ کو پھر جو ہے ہر اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, آپ نے چونکہ وزٹ کر لیا نا, وزٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے بات کر رہے ہیں, آپ نے اس چیز کو یقینی دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہم دنیا کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر رہے ہیں. میں نے دنیا کی دوسری فیکٹریاں نہیں دیکھی, میں اس کی بات کر رہا ہوں. صحیح. ہاں, تو یہ فیکٹری جو میں نے دیکھی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اسٹینڈرڈس میٹ کرتا ہے. اسٹینڈرڈز انہوں نے پروٹوکالز بہت زبردست ہیں ان کے, اور جس حساب سے یہ بڑھتے رہیں گے, آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ, اپنے اسٹینڈرڈز اور ہائی رکھیں گے. ٹھیک ہو. اب آپ اگر میں سے آپ سے بات کروں, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جی پلیز. ہم نے T20 ورلڈ کپ جیتا ہے ایک بار آپ کی قیادت میں, آگے کیا دیکھتے ہیں پاکستان میں کرکٹ کا مستقبل؟ میری قیادت تو نہیں تھی, یونس خان کی قیادت تھی, بڑی زبردست کپتانی کی اس نے. بہت جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ کو موقع ملتا ہے, اور وہ ایسی اسٹیج تھی کہ کیونکہ یہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا سری لنکا ٹیم کے ساتھ, تو وہ کرکٹ ہو نہیں رہی تھی پاکستان میں, تو وہ جیت ہمارے لیے, پورے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی. تو وہ خیر یادگار لمحات میں سے ہے وہ. اور جو اس وقت ٹیم ہے ہماری, کافی اچھا کھیلے بھی ہیں پاسٹ میں لڑکے ہمارے, لڑکوں کو بٹھایا بھی ہے, کھلایا بھی ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اب آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے تو زیادہ ایکسپیریمنٹس اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک کمبینیشن بنائیں اور اسی کو انہی پلیئرز کو کانفیڈنس دے کے ورلڈ کپ میں اتارنا چاہیے. صحیح ہے. آپ بتائیں سر, آپ نے یہ جو میڈ ان پاکستان بیٹری ہے آپ کی, یہ کیسے سٹے کرے گی کریز پر, کتنا ٹائم دے گی, آپ اس کی وارنٹی کیا دیتے ہیں, لوگوں کو اعتماد کیا دیتے ہیں آپ؟ ہماری جو بیٹری ہے نا, انشاءاللہ اس کی 5 to 6 ایئر وارنٹی ہم دے رہے ہیں. 5 to 6 ایئرز 6 ایئر وارنٹی دے رہے ہیں. مطلب آپ کا اعتماد ہے کہ انشاءاللہ اتنے سال میں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ بالکل. ہمارا جو بیٹری ہے, آپ نے جو کرکٹ کے حوالے سے کچھ آپ نے بتا دیا, ہمارا بالکل جو بیٹری ہے وہ T20 کی طرح بوسٹ ہوگا اور ٹیسٹ میچ کی طرح چلے گا. ویری گڈ. یہی چیز ہے جو پاکستان کو ضرورت ہے. بالکل بالکل. یعنی اس میں آپ نے جو ایک پاور ہوتی ہے نا لوگوں کو سمجھانے کے لیے, جو کچھ لوگ تھوڑا بہت سمجھتے ہیں کتنی پاور کی بیٹری ہے ہمارے, اور ہم کیا کیا چیز تیار کر رہے ہیں. الحمدللہ جو ہمارے جو پروڈکٹ رینج 1.3 کلو واٹ سے لے کر 5 میگا واٹ تک ہم پاکستان میں یہاں پہ بنا رہے ہیں. 5 میگا واٹ تک. جی. آپ کو یہاں پر کام کرنے والے انجینئرز, کام کرنے والے نوجوان, کوئی آپ کو ملنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ الحمدللہ ہم نے تو پاکستان میں پہلے جو, کیونکہ ملتان میں تھے, میرے ساتھ بہت سے جو انجینئر ہیں وہ ملتان کے بہودین زکریا یونیورسٹی کے انجینئر بہت زیادہ ہے, اور الحمدللہ سارے لوکل لیے ہوئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. ہاں. اور الحمدللہ اس انجینئر کو ہم نے پہلے ٹرین کیے تھے. ہمارے ساتھ جو انجینئر ٹیم تھا تقریباً 10 سے 15 انجینئر تھے, اس کو پہلے ہم نے انوائٹ کر دیا اور ان کو ہم نے رکھ دیا. اس کے بعد ہم نے چائنیز جو انجینئر تھے اس کو ہم یہاں پہ 2 مہینے تک اس کو باقاعدہ
ट्रेनिंग दे दिया है। डॉक्टर साहब, मैं नाज़रीन इकराम आपके सामने ये बात का बरमला एतराफ़ भी करता हूँ, मेरे पास तकरीबन को 2 से 3 साल हो गए, मैं आपकी बैटरीज भी इस्तेमाल की हैं, आपका सिस्टम भी इस्तेमाल किया। इससे पहले जो पुराना सिस्टम था, अभी जो मौजूदा सिस्टम आया है, इसमें से भी एक चीज़ मैं अपने घर में ले जा चुका हूँ। बात ये है कि ये जो इन्वर्टर जल जाए तो कहते हैं बैटरी की गलती है, बैटरी को कुछ हो जाए तो सारे कहते हैं इन्वर्टर का प्रॉब्लम है। ये मसाइल तो नहीं आएंगे लोगों को यहाँ पाकिस्तान में? नहीं, इन्वर्टर और बैटरी में क्योंकि ये सेपरेट प्रोडक्ट है। जी जी। इन्वर्टर जो है वो ये जो लोग आगे घर में काम करते हैं ना, जो काम सिखाते हैं, आप लोगों को क्या एतमाद देते हैं? आप उसके पीछे उसको फॉलो करना, उसका ठीक है। हमारा आफ्टर सेल सर्विस टीम है ऑलरेडी, वो 24 आवर काम करते हैं और वो बाकायदा हम उनसे फ़ोन पे कांटेक्ट कर लेते हैं। जो कोई मसला मसाइल हो तो उनको बाकायदा वो ट्रेनिंग भी देते हैं और उनको टीच करते हैं किस तरह लगाना है। इसके बाद वो फिर दोबारा 1 हफ्ते का जितना जो क्लाइंट का आफ्टर सेल सर्विस में प्रॉब्लम आ जाता है वो हमारे फाइल जमा हो जाते हैं। फिर रैंडमली वो हर वीक हम एंड यूज़र से पूछ लेते हैं कि हमारा आफ्टर सेल सर्विस किस तरह है। कस्टमर सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। यानी वही ताकत देगी जो बूम बूम में थी इंशाल्लाह। क्रिकेट के मैदान में बॉल को दूर फेंकना। सर, आपका यानी आप एक पैगाम आपसे लेना चाहूँगा इस फैक्ट्री के हवाले से, पाकिस्तान में काम के हवाले से, हमारी लिथियम बैटरी जो इस वक्त यानी आप कहें कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट के हवाले से हमारे पास इतना खौफ है, इतना एक डर बना हुआ है, इसका क्या ये इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएगा? जो है ना हमारा जो पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है ना, उसके लिए हमने जो हमारी जो लिथियम बैटरी की केमिस्ट्री है वो बिल्कुल सेफ़ है। अच्छा। क्योंकि जिसमें जो लिथियम सेल लगी हुई हैं TR1 कंपनी की लगी हुई हैं और ये लिथियम आयरन फास्फेट है, ठीक है। ये बिल्कुल सेफ़ है, टोटली सेफ़ है, इससे कोई मसला नहीं आ सकता है। इससे मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। लिथियम आयरन फास्फेट, इसकी केमिस्ट्री भी लिथियम आयरन फास्फेट। अच्छा, यानी ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं पाकिस्तान में, आपको पता है आइंदा कुछ ज़माना ये इस पर बहुत ज़ोर देना पड़ेगा, हमें दरख्त बुढ़ाने पड़ेंगे, इस तरह की बैटरीज पर आना पड़ेगा। और आप क्या मशावरत देते हैं, आपने क्या क्या सोचा हुआ है आगे पाकिस्तान को सर्व करने के लिए? पाकिस्तान में तो फ्यूचर में हमारा जो ग्रेड है ना उस पे बहुत ज़्यादा बोझ है और रात को हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, दिन के वक्त जो प्रोडक्शन है सोलर की वजह से बहुत ज़्यादा होता है। जी जी। तो इस वजह से जो वैसे ज़ाया हो रहा है ये जो सोलर वाला ज़ाया हो रहा है, तो इसके लिए बैटरी स्टोरेज इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट जो है आगे इस पे सोचा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में EV व्हीकल भी आ रही है, वो भी बोझ बनेगा। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त आपने पैगाम दे दिया पाकिस्तान में लोगों का। ये जो आखिरी सवाल आपसे करके जाना चाहूँगा, आपका पैगाम आपकी ज़ुबान में अल्लाह ने असर रखा है और लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। कैसे लोगों को इस बात पर लाएं कि अगर आप ये थोड़ा सा खर्च करते हैं तो ये आगे आपकी बचत है? जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, बिजली के बिल्स हैं, जनरेटर लगाने पड़ते हैं, बैटरीज लगानी पड़ती हैं, आए साल बैटरीज को चेंज करना पड़ता है, हम लोगों को मूव करने के लिए क्या पैगाम दे सकते हैं? ये पैगाम इन्होंने दे दिया, 5-6 साल की गारंटी वारंटी दे रहे हैं। जी जी, ठीक है, 5-6 साल तक तो सुकून से चलेगा। बाकी इनकी सर्विसेज 24/7 है, पाकिस्तान में हर जगह इनके सेंटर्स बने हुए हैं। तो मेरी तरफ से तो यही है। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये आपने देखा हमारे इस प्रोग्राम में जो सबसे अहम बात है कि अगर पाकिस्तान में आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है, अपने बच्चों की तालीम, अपने बीमारों की यानी उनकी इयादत, उनके ख्याल रखना, हर चीज़ के लिए हमें बिजली की ज़रूरत है। और बिजली की ज़रूरत पूरी करने के लिए एक लिथियम बैटरी एक ऐसा इनकलाबी कदम है कि जो आपको परेशानियों से निजात देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मुल्क के अंदर जो मुश्किलात आ रही हैं एनर्जी के हवाले से उनका मुकाबला करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।